ہیلو. جی بولیے، سن رہا ہوں میں آپ کی بات. جی آواز آ رہی نا؟ جی آواز تو آ رہی ہے آپ کی. تو کس پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں تو آپ ہی کے اکابر علماء کے فتویٰ جات، ان کے تحریرات سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ انہی کے فتویٰ جات کی زد میں آ کر انہی کے اصول کے مطابق وہ کافر ہے. ہو گئی آپ کی بات؟ جی بولے، میں موقع اب دیتا ہوں دیکھیے آپ کو. سعیدی سہران خان، جی آپ نے ہمارے پرسنل پر یہ میسج کیا تھا کہ آپ مجدد بریلوی کے کفر و مغلظات پر بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ نے جو ہے اس کی تکفیر سے، مولوی احمد رضا خان کے کفر و ایمان پر بات کرنے سے عاجزی ظاہر کر چکے، اور پھر آپ نے یہ بات کہی ہے کہ آپ اکابر دیوبند پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو آپ معقول وجہ بتائیں کہ مجدد بریلوی کے کفر و مغلظات پر بات کرنے سے کیوں آپ بھاگے؟ مختصر. ببرکت بسم اللہ. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ آپ نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تکفیر سے بھاگا، جبکہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس پر بات کرو گے. آپ کا سب سے پہلے کام یہ تھا کہ آپ نے مجھے واٹس ایپ پر میسج کیا تھا تو اس پر کرتے ہیں، لیکن میں تو نہیں بھاگا. میں نے اپنا، آپ نے مجھے بتایا، میں نے اس کا جواب دے دیا. دوسری بات، آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کیونکہ اب دونوں میں جاننا یہ پڑے گا کہ دونوں میں مدعی کون ہے، کیونکہ اس میں مدعی میں بھی ہوں اور مدعی آپ بھی ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تکفیر آپ لوگ کرتے ہو اور میں آپ کے اکابر علماء کی تکفیر کرتا ہوں، تو دونوں بھی مدعی. اب اس میں سے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ سب سے پہلے مدعی کون بنے گا، ٹھیک ہے، اور اس کا اور منکر کون بنے گا. پھر انشاءاللہ آگے ہم شرائط بھی طے کریں گے، انشاءاللہ پھر حوالہ دیکھیے جات دیں گے، سعیدی پھر بات سہران کریں گے. خان، مختصر کریں. جس طریقے سے میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں ویسے آپ بھی مختصر کریں، کرا ہوں میں نے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کے اوپر الزام نہیں لگایا، میں نے بات جو کہی ہے کہ آپ جو ہے ہمارے پرسنل پر یہ موضوع دیے تھے کہ آپ مجدد بریلوی کی تکفیر پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کے سلسلے سے ہماری اور آپ کی کئی مرتبہ فون پر بات ہوئی، لیکن چونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے ہماری اور آپ کی بات نہ ہو سکی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے میں نے ابھی جو آپ سے معلوم کیا کہ آپ کس پر بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کو بتانا چاہیے تھا، جب موضوع آپ نے دے دیا تھا تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم مجدد بریلوی کی تکفیر پر بات کریں گے، ہے نا. لیکن آپ جو یہاں سے بھاگے اور آپ سیدھے جو ہے اکابرین دیوبند پر جا گرے. تو ایسا نہ کریں، ہمارا اور آپ کا موضوع منتخب ہے، طے ہے. ٹھیک ہے، اسی موضوع پر آپ آ جائیں. وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے آپ بتائیں کہ آپ واقعتاً مجدد بریلوی کے کفر مغلظات پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، رضامند ہیں. پھر انشاءاللہ آگے جی میں بات کرتا ہوں. اب مجھے بولنے دیں آپ. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو میں نے ان سے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ میں ریڈی ہوں، مختصر لیکن ان کریں، کا، آپ ہاں رضامندی ظاہر مختصر کریں، کر بس رہا ہوں بھائی، میں مختصر رضامندی ہی کر ظاہر رہا کریں. ہوں. مجھے بولنے تو دینا. دیکھیں، مجھے سنجیدگی مزاج سے بات کرنے کا بندہ جی پسند جی، ہے، ٹھیک ہے. رضامندی ظاہر کریں، بات ہاں ختم. تو میں نے 2 بار کہا ہو، اب آپ اپنا دعویٰ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بتائے دعویٰ، انشاءاللہ پھر میں جوابی دعویٰ بتاؤں گا. ہاں ایسی بات کریں نا. جی دیکھیے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مولوی احمد رضا خان اپنی عبارات و فتاواجات اور اپنی تحریرات کی روشنی میں اپنے ہم مسلک علماء کے فتاواجات اور ان کی تحریرات کی روشنی میں دنیا کا بدترین سڑا ہوا بدبودار کافر ہے. جی یہ میرا دعویٰ ہے. یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ ہاں جی. یہ آپ کا دعویٰ ہے یا آپ کی پوری جماعت کا دعویٰ ہے؟ کیونکہ آپ دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. یہ جو بتایا مجھے، یہ آپ کا کیا؟ پرسنل دعویٰ، یہ آپ کا پرسنل دعویٰ ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ
کافر ہے یا آپ کی پوری جماعت اس پہ اتفاق کرتی ہے؟ یہ بتائیں. دیکھیے کفر کا جو مسئلہ ہے، کسی کی تکفیر کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ تحقیقی ہے، تقلیدی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے ہوئے آپ کو اگر ہمارا دعویٰ منظور ہے تو ہاں کریں، بات شروع کریں، اور اگر نامنظور ہے تو وہ بھی آپ بتا دیں، پھر انشاءاللہ میں آگے کی کارروائی کرتا ہوں. جی خاموش رہیے. ببرکت جی بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. دوستو سب سے پہلی بات تو میں نے ان سے کہا تھا یہ دعویٰ پرسنل آپ کا ہے یا آپ کی علماء کرام دیوبند یہ دعویٰ اس پہ اتفاق کرتے ہیں، تو انہیں کہا کہ یہ تحقیقی ہے، تقلیدی نہیں ہے. تو اس سے یہ تو بات ثابت ہو گیا کہ اس معاملے میں یہ علماء دیوبند کا ساتھ چھوڑتے ہیں، اور اس معاملے میں علماء دیوبند کی تحقیق کمزور ہے، ان کی تحقیق اعلیٰ درجے کی. ٹھیک ہے، پوائنٹ 2. دوسری بات، انہوں نے اپنا دعویٰ بتا دیا اور ہم انشاءاللہ جواب دعویٰ ہم بتائیں گے ابھی، پھر انشاءاللہ آگے بھی کچھ 2-3 منٹ ٹائم طے ہوگا انشاءاللہ، پھر اس پہ بات ہوگی. میرا دعویٰ یہ ہے کہ جواب دعویٰ ہوگا. بھائی جواب دعویٰ ہی بتا رہا ہوں نہیں، جواب دعویٰ بھائی، جواب دعویٰ ہی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے آپ بولنے دیں، اس کے بعد آپ جواب دعویٰ پیش کریں. جو آپ نے ٹھیک ہے بولے، آپ یہاں پر خیانت کی ہے اس کا میں جواب دے دوں. بولے. بھائی آپ نے جو میرے اوپر الزام لگایا ہے یہ سراسر الزام ہی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ اکابرین دیوبند کی نظر میں احمد رضا خان بریلوی کیا ہے کیا نہیں ہے، اس پر میں جانا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ ہمارا دعویٰ جو ہے واضح ہے کہ مولوی احمد رضا خان اپنی عبارات، فتاواجات اور اپنے ہم مسلک علماء کی عبارات و تحریرات کی روشنی میں دنیا کا بدترین سڑا ہوا بدبودار کافر ہے. ٹھیک ہے، اب رہی یہ بات کہ یہ اکابرین دیوبند کا بھی موقف ہے یا نہیں ہے، تو اس کے اوپر جو ہے حوالے جات موجود ہیں. سیف یمانی کے اندر حضرت مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ نے، اور اس پر تقریر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی بھی ہے، اور دیگر جید علماء کرام کی تقاریر اس پر موجود ہیں سیف یمانی کے اندر. تو اس میں واضح طور پر یہی دعویٰ لکھا ہوا ہے جو میں نے ابھی پیش کیا. ٹھیک ہے، اور مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمہ اللہ کی نہ جانے کتنی کتابیں ہیں جو احمد رضا خان کا کفر واضح کر رہی ہیں. ٹھیک، اس طرف میں نہیں جاتا، صرف میں نے جو ہے دعویٰ پیش کر دیا ہے. اب سعیدی سہران خان کو اگر میرے دعوے سے واقفیت ہے اور کوئی چو چرا کی گنجائش نہیں یہ کرتے ہیں تو یہ اپنا جواب دعویٰ پیش کریں، پھر انشاءاللہ ہم آگے بات کرتے ہیں. جی ببرکت بسم اللہ. دوستو سب سے پہلی بات انہوں نے کہا ہے کہ ان کے علماء دیوبند اس پہ اتفاق ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کافر ہے. اور اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گا یہ جو بھی الفاظ نکالیں گے ادب کے دائرے میں بات کریں گے. ٹھیک ہے، پرسنل ٹارگٹ نہیں ہوگا. دوسری بات، میں نے ان کا دعویٰ منظور کر لیا. اب میں انشاءاللہ ان سے ایک چیز، ان کے دعوے پہ ایک تنقید کرنا چاہوں گا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے دعوے پہ میں تنقیات کرنا چاہوں گا اپنے جواب دعویٰ دینے سے پہلے. ٹھیک ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا اگر جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا حکم لگاتے ہیں؟ کیونکہ حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ کے پیج نمبر 93 پر آپ کے متکلم اسلام لکھتے ہیں کہ پہلے سب سے پہلا مناظرہ سنیں. نہیں آپ کو میں اصول بتا رہا ہوں بھائی، دلائل نہیں دے رہا. عارف بھائی پہلے میری بات سنیں نا. دیکھیے آپ اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں. ایسے بات سامنے والے کی بات ہوتی میں کیا کہہ رہا ہوں، حوصلہ پیدا کریں نا. میری بات سنیں نا آپ. دیکھیں حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ کے پیج نمبر 93 پہ الیاس گھمن لکھتے ہیں مناظرہ سب سے پہلے حسام الحرمین پہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور یعنی جن حضرات نے ہمارے اکابر کو مسلمان لکھا ہے انہیں کافر لکھ کر دینا ہوگا. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے، مطلب انہوں نے لکھا ہے کہ جیسا کہ ہم آپ کے علماء کرام کی ہم تکفیر کرتے ہیں تو اب ہمارے کن علماء کرام نے انہیں مسلمان لکھا ہے، اگر انہیں مسلمان لکھا ہے تو ان کی بھی پہلے سب سے پہلے ان کو کافر لکھ کے دینا ہونا، ڈکلیئر کرنا ہوگا. تو انہوں نے یہ اصول بنایا. آپ کے اصول کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، تو آپ مجھے اس کا جواب دیں. پھر جواب لیں انشاءاللہ. میں سے جواب دعویٰ لے آپ. بات ہو گئی آپ کی، جی اب خاموش رہیں. جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محترم سامعین، جب سعیدی سہران خان نے ہمارے دعوے کو منظور کر لیا، قبول کر لیا، اور ہمارا دعویٰ کیا ہے
کہ مولوی احمد رضا خان اپنی عبارات، اپنے فتاواجات اور اپنی تحریرات کی روشنی میں کافر ہے، نہ کہ علماء دیوبند کی عبارات فتاواجات کی روشنی میں کافر ہے۔ جب انہوں نے ہمارا دعویٰ منظور کر لیا، اب یہ اکابرین دیوبند کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جہالت سے لبریز ہیں، ان کے اندر جہالت ہی جہالت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے دعوے پر جو ہے کئی دلائل پیش کر سکتا ہوں جو انہی کے گھر کے اصولوں کے موافق ہے ہمارا دعویٰ، الحمدللہ۔ اب میں سعیدی سہران خان سے یہ کہوں گا کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، یہ بتائیں قافلہ کیوں لوٹا ہے، آپ جوابی دعویٰ پیش کریں۔ ہاں دوستو، سب سے پہلی بات تو انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ہمارے اصول کے مطابق نہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے یہ فتاوی کی زد میں آ کر سنیں، آپ یہ دعویٰ نہیں کرتے، میری بات سنیں نا، میری بات مجھے بولنے دینا یار، آپ میرے بیچ میں بار بار آپ کیوں بولتے ہیں، آپ کو گھبراہٹ کیوں ہو جاتی ہے؟ نہیں گھبراہٹ نہیں دوستو، یہ ہے کہ ہاں خاموش رہے، خاموش رہے، ریکارڈنگ انشاءاللہ سن لیں گے تو لوگ طے کریں گے نا کون جہالت دکھا رہا ہے۔ دوستو سب سے پہلی بات تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے متکلم اسلام نے یہ اصول بنایا، میں اس اصول کے مطابق ان سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ چلے دوسری بات، میرا جواب دعویٰ یہ ہے کہ کسی بھی سخت لہجے کی بنا پر، ٹھیک ہے، کسی بھی سخت لہجے کی بنا پر کسی کو کافر نہیں ٹھہرایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، میرا دعویٰ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ہنس کیوں رہے آپ؟ بڑی ہنسی آتی ہے جہالت پر آپ کی۔ سعیدی سہران خان برا مت مانیے گا بھائی، آپ پہلے میری مکمل بات سنیں، بھی واقف نہیں ہے بھائی پہلے آپ میری مکمل بات سنیں، آپ گھبرائیے نہیں، آپ کو پتا ہے کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، آپ پہلے مکمل بات سنیں۔ جی جلدی میں تو کیوں کال کیا یار آپ؟ جلدی میں تو آپ نے کال کیا کیوں؟ نہیں آپ نے کال کیوں کیا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ جب سے آپ ایک دہلی کی علمی گفتگو نے گئے ابھی تک 10 منٹ ہو گیا، میں آپ کو موقع دے رہا ہوں، سنیں میرے بھائی، میں آپ کو موقع بھی دے رہا ہوں، میں آپ کی بات تفصیل سن رہا ہوں، میں آپ کے بیچ میں بدتمیزی نہیں کر رہا ہوں، آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، میرے جواب دعوت ٹائم پہ بدتمیزی کرا آپ نے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بدتمیزی سے پکارا، میں نے کچھ نہیں بولا، میں نے بدتمیزی سے پکارا آپ نے، میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر کسی سے ہمارا اختلاف ہے تو ادب کے دائرے میں ہونا چاہیے، دعویٰ ہی کرنا نہیں آیا تو آپ میری بات سنیں گے تو سمجھے گا نا بھائی۔ کل کو ایک ہندو بولے گا کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شراب کی حالت میں نماز کے پاس مت جاؤ، تو پوری آیت سنی گا تبھی تو معلوم ہوگا نا۔ سنیں، ہمت رکھے اپنا حوصلہ پیدا کرے۔ جواب دعویٰ میرا جواب دعویٰ یہ ہے کہ کسی سخت لہجے کی بنا پر اس کو کافر ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کس کو میں نے تو نام یار آپ کے اندر ذرا حوصلہ نہیں یار بات سننے کا، بھائی تھوڑا حوصلہ پیدا کرے یار۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ارے اللہ کے بندے میری مکمل بات تم سنو گے تبھی تو آپ کو معلوم ہوگا نا۔ حوصلہ پیدا کرو، حوصلہ پیدا کرو، بہت نہیں ہے، اگر حوصلہ ہوتا تو ظرف ہی نہیں آپ کے پاس۔ جواب دعویٰ پیش کریں۔ تو میرا جواب دعویٰ یہ ہے کہ کسی شخص پہ، کسی میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی آ گئے، کوئی شخص ہو اگر سخت لہجے، ارے اللہ کے بندے تھوڑا حوصلہ پیدا کرے، تھوڑا حوصلہ، ارے یار نام اس کا لو، تھوڑا حوصلہ، مکمل بات سنیں آپ پہلے۔ ایک شخصیت پر بات ہو رہی ہے، نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہے مکمل بات سننے کا۔ ارے یار جلدی جواب دعویٰ پیش کر، جلدی کر بولے تو تم آئے کیوں پھر اتنے جلدی جب گڑبڑ میں اتنی دیر ہو گئی جواب دعویٰ نہیں دے پا رہے ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، تمہارے اندر حوصلہ ہی نہیں ہے بات سننے کا سامنے والے کی۔ نہیں ہوتا تو تم کو بولنے کا، میں کیا کہہ رہا ہوں، تمہارے کسی شیخ الحدیث یا پھر شیخ الاسلام کو لاؤ جس کے پاس حوصلہ ہو تو بات سن پھر کرو۔ تم میری بات کو کیوں کاٹتے ہو، میرا ورد کیوں توڑتے ہو، تم بات کو مکمل کیوں نہیں ہونے دیتے، تو میری بات مکمل کیوں نہیں ہونے دیتے تم؟ تمہارا کام ہے، ہاں پوری مکمل بات سنو، پھر اگر تمہیں میرے نام نہیں لینا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ میں تمہارا پابند ہوں، تمہارے الفاظوں کا پابند ہوں، میں اس کو ایکسپٹ کرنے کے واسطے۔ دعوے پہ جواب دعویٰ ہوتا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں تمہارا پابند ہوں۔
اللہ کے بندے کچھ سامنے والے کی پہلے بات سن لیا کرو. میں تمہاری جیسے تفصیل سے بات سنا اسی طرح تم میری بات سنو. محقق العصر تو صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ بندہ میرا جواب دعویٰ سن ہی نہیں رہا، میں بولتے ہی بات کر لیتا ہے. تو میرا جواب دعویٰ ہے کہ کوئی اگر سخت لہجے کی بنا پر، ٹھیک ہے، سخت لہجے کی بنا پر اگر کوئی انسان کچھ کہہ دے یا لکھ دے تحریرات میں، اور جیسا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ، یہ دیکھیں دوستو، میں اس کے اندر ابھی سے گھبراہٹ پیدا ہو چکی ہے، یہ میری بات سنتا ہی نہیں ہے. دعویٰ پیش کرو، میں سن تو رہا ہوں. سخت لہجے کی بنا پر کسی کو کافر ڈکلیئر نہیں کیا جاتا. دوسری بات، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ الحمدللہ. دعویٰ پیش کرنا ہے، دوسری خاموش بات نہیں. رہیے اللہ کے بندے، یار میرے اللہ مکمل اکبر، بات ہونے دے. آپ کو جواب دعویٰ یار پیش کر کے حق جانا ہے. یار آپ کے اندر تھوڑی بہت تو بھی ضرورت پیدا کرے یار، سمجھنے کا تھوڑا ضرورت پیدا کرے، صلاحیت پیدا کرے. جواب دعویٰ مکمل ہو گیا ہو تو جواب دعویٰ مکمل ہوا نہیں، تم بیچ میں ٹوک دیتے دوسری ہو. بات کہاں سے لا رہے ہو؟ جب جواب دعویٰ آپ کا تو تم نامکمل پہلے ہے تو میری دوسری بات کہاں سے لا رہے تو ہو؟ تم پہلے میری بات سمجھ میں سنو نہیں آتی ہے. مکمل. تم پہلے میری بات مکمل سنو اللہ کے بندے، پھر تمہیں بولنے کا موقع دوں گا انشاءاللہ. میں جس طرح سے میں تمہاری بات سن رہا ہوں، سنے، حوصلہ نہیں ہوا، حوصلہ پیدا کرے، حوصلہ پیدا کرے، حوصلہ. تو دوسری بات یہ کہنے کی اللہ کے بندے حوصلہ پیدا کرے، حوصلہ حوصلہ حوصلہ. جلدی جلدی یہ کیا، یہ جلدی جلدی بولے تو اگر آپ بھاگنے کا بہانہ بناتے ہیں، مجھے پتا ہے، سعیدی ہے سامنے، پتا ہے. دوستو سب سے پہلی بات تو یہ بندہ میری پوری بات سن نہیں رہا ہے، میری بات بیچ بیچ میں کاٹ دیتا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ سخت لہجے کی بنا پر کسی شخص میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہے اندر. سخت لہجے کی بنا پر ہر کوئی بچا ہوا نہیں ہے سخت لہجے کی بنا پر. دوسری بات، ہمارے نظر میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اور ان کے اکابر علماء کی نظر میں بھی الحمدللہ وہ مسلمان ہیں. اور اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح سے ان کے نزدیک اور ان کے یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے ہی اصول کے مطابق اپنے ہی فتاوے ذات میں وہ آ کے کافر ہے، تو اسی لحاظ سے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند اپنے ہی فتاوی جد کی زد میں آ کر یہ ایک دوسرے کے اصول کے بھائی پہلے مکمل بات تو سن لینا. تو سامنے والے کی کیوں بڑبڑ کر رہا ہے یار؟ بول، میں تجھے کب سے کہہ رہا ہوں چلا کے پہلے بات تو مکمل سن لے. یہ جواب تیرے اندر حوصلہ نہیں ہے کیا عارف بات سننے کا سامنے والے کی؟ ارے یار کتنی دیر سے تو بول رہا ہے، تو مجھے بولنے نہیں دیتا، اس لیے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. یہ 5 منٹ جو ویسٹ ہوئے نا، یہ تیری حرکتوں کی وجہ سے ویسٹ ہوئے. اللہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے ان کے یہ کہتے ہیں، ان کا دعویٰ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہی فتاوی جات اور اپنے ہم مسلک کے فتوے کی اصول میں یہ کافر ہے، اسی طرح ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند اپنے ہی فتاوی اور ایک دوسرے کے اصول کی زد میں یہ کافر ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اپنا دلائل شروع کریں انشاءاللہ، پھر میں بھی اپنے دلائل شروع کروں گا اور آپ کی نفی کروں گا. اور 3 منٹ ٹائم طے ہو گیا. نہیں، اصول بتا رہا ہوں. 3 منٹ. ارے ایک منٹ، میری 1 منٹ پہلے بات سن لے. 3 ہمارے بیچ میں جو ٹائم ہے وہ 3 منٹ ٹائم طے ہوگا. اگر میری کسی بات سے عارف کو اختلاف ہوگا تو وہ میرے بیچ میں نہیں بولے گے. اگر مجھے اختلاف ہوگا تو میں بیچ میں نہیں بولوں گا. اگر انہوں نے بولا اصول توڑا تو میں کال ڈسکنیکٹ کر دوں گا. میں اس کا رکھتا ہوں، یہ بھی ڈسکنیکٹ کر سکتے اگر میں نے ایسا کیا تو. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. یہ زندگی میں پہلی بار یہ سعیدی سے مناظرہ کر رہے ہیں، اس لیے ہاں کون جہالت کر رہا ہے سب پتہ چلے بولے. شروع کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم رحمان الرحیم ہوتا ہے وہ. لو سامعین دیکھو، بولا رحمان الرحیم نے نہیں آپ کی اصلاح کر رہا ہوں. شکست ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ ابھی بات شروع ہی نہیں ہوئی تھی. ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر بات کا آغاز کر دیا. رحمان الرحیم ہوتا ہے. خاموش رہے. جی بولیے. بیچ میں ٹپکا، بیچ میں تیرا مجدد آ کے تیری دبر میں حملہ کر دیا. Give respect and take respect. تو جو ہے بیچ میں بڑبڑانے لگا. Give respect and take respect. شکست ہو چکی ہے تیری. عزت سے بات کرے. تیری شکست ہو گئی. آپ عزت سے بات کرے. بولے. تو نے ہی اصول بنایا تھا.
اور خود ہی اس کو توڑ دیا۔ اصول تب بنے گا جب آپ اپنی بات دلائل شروع کریں گے، اصول اسے وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے اصول۔ بات کا آغاز نہیں دلائل سے شروع ہوتا ہے۔ چلے ٹائم ویسٹ نہ کریں آپ، دلائل شروع کریں، ٹائم ویسٹ نہ کریں آپ۔ شکست خوردہ ہو گیا ہے، آپ کو یہی نہیں پتا یار، اصول پتا نہیں آپ کو، کچھ پتا نہیں آپ کو اصول پتا نہیں ہے۔ دلیل شکست میری تب ہوگی جب دلائل شروع ہوگی۔ مناظرہ کرے گا، تجھے کچھ نہیں آتا، مجھے سب پتا ہے، تجھے کچھ نہیں آتا، مجھے سب پتا ہے۔ جواب میں کیا کہہ رہا ہوں، کرنا نہیں آیا، میں کیا کہہ رہا ہوں، ہاں دلیل شروع کر۔ وہ تو سامعین سن لیں گے، تو نے میرے بیچ میں بولا ہے، اپنے ہی اصولوں کا خون کیا ہے تو نے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، محترم دیکھو سامعین بول رہا ہے یہ، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ عارف الحقانی وہ بندہ ہے جو جبڑوں کو پھاڑ دیتا ہے۔ 8 سے ٹائم شروع ہوا آپ کا، بولتے رہے، ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا۔ دیتا ہے، اور سعیدی سہران خان کی 22 پہ رکے گے آپ، نہیں ہے کہ یہ مجھ سے جو ہے بات کر سکے، 2 منٹ ویسٹ کریں۔ اسی لیے یہ سامعین بولتا ہے، دیکھیے ابھی بھی بول رہا ہے، کم بخت انسان ابھی بھی بول رہا ہے، یہ چپ نہیں رہے گا، خود ہی اصول بنایا اور خود ہی توڑ دیا۔ کیا فائدہ تیرے اصول بنانے سے، گھامڑ انسان کہیں کا؟ دوستو یہ فالتو میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہے۔ خاموش رہے، میرے بیچ میں، میرے درمیان میں بالکل شروع کر بات، ٹائم ویسٹ کروں مت، بدتمیز انسان، شروع کر۔ جب تیری دبر میں اتنی کھجلی ہے شروع کہ کر تو بات، خاموش نہیں رہ سکتا تو شروع کر بات بناتا ہے، شروع کر بات۔ دلائل جب شروع ہو گئے تب بات شروع ہوگی۔ نہیں رک جا، یہ تیرا ٹائم شروع کر رہا ہوں، تیرا ٹائم شروع کر رہا ہوں، سن عارف تیرا ٹائم شروع کر رہا ہوں، عارف مناظر جو ہے عارف تیرا ٹائم شروع کر رہا ہوں، عارف شروع ہوگا، بکواس مت کر، تیرا ٹائم شروع ہو گیا، چل شروع کر، اب ٹائم شروع کر۔ گالی گلوچ نہیں، گالی گلوچ، یہ تیرا ٹائم شروع ہو گیا، چل اسٹارٹ ناؤ۔ تیرا مجدد گالیوں کا انبار ہے۔ ارے پاگل، اسٹارٹ، تیرا ٹائم شروع ہو گیا۔ پاگل تو تو ہے، مردود کہیں کا۔ 22 پہ تیرا شروع ہو گیا، بالکل نہیں بولنا۔ ہاں 22 پہ شروع ہوا تیرا ٹائم۔ سامعین، آپ نے اس کا جو ہے جواب دعوت سماعت فرما لیا، اس نے میرے دعوے کو منظور کیا تھا۔ میرا دعویٰ کیا تھا کہ مجدد بریلوی اپنی عبارات فتاوی جات کی روشنی میں دنیا کا بدترین سڑا ہوا بدبودار کافر ہے، اور اس کو اس نے منظور بھی کیا تھا، قبول بھی کیا تھا۔ اس کے بعد جو اس نے جواب دعویٰ پیش کیا ہے، وہ کیا بولتے ہیں، اس کے جواب دعویٰ سے ہمارا کیا دعویٰ جو ہے وہ جو ہے ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ منظور ہی نہیں اس مردود نے کیا۔ ایک بات، اس کا جواب دعویٰ کیا ہے کہ جس طریقے سے یہ کہتا ہے، کہ جس طریقے سے عارف الحقانی کہتا ہے کہ جو ہے مولوی احمد رضا بریلوی اپنی عبارات فتاوی جات کی روشنی میں کافر ہے، اسی طریقے سے ہمارا جواب دعویٰ ہے کہ جو ہے کیا بولتے ہیں اکابرین دیوبند نے ان کو مسلمان کہا، اس لیے وہ بھی کافر ہیں۔ یہ ایسا جواب دعویٰ، اللہ اکبر۔ خیر سامعین، آپ سنیں گے اس کی جہالت کو، آپ سنیں گے۔ اب ہم آتے ہیں دلائل کی طرف۔ الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ میں مولوی احمد رضا خان نے حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو یہ بہتان باندھا اور الزام لگایا مولانا شہید رحمہ اللہ پر کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں، اور ایسی گندی گندی گالیاں دی ہیں کسی پنڈت یہودی نے بھی نہیں دی ہے، اور کیا بولتا ہے کہ ان گالیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ہوئی ہے، ان کو خبر پہنچی ہے، اور اس سے ان کو ایذا ہوئی ہے، اور کیا بولتے ہیں ان کو تکلیف ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سعیدی سہران خان سے ہمارا سوال ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے، تیرے نزدیک، تیرے مسلک کے نزدیک وہ کافر ہے یا نہیں ہے؟ اور جو اس کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے یا نہیں؟ آپ کے 2 منٹ ہو گئے، آپ کے 2 منٹ ہو گئے۔ 2 منٹ، کبھی 3 منٹ کہتا ہے، کبھی 2 منٹ کہتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور بولے، ٹھیک ہے، چلے پھر اور بولے۔ میں پہلے کیا کہا تھا تو نے؟ ٹھیک ہے، اور بولے نا آپ، کیا کہا تھا تو نے؟ بھائی اب ٹائم ویسٹ نہ کرا، بولے آپ کیا کہا تھا تو نے؟ بھائی ٹائم ویسٹ نہ کرے، 30 سیکنڈ اور بولے۔ میں اکتفا کر لیتا ہوں۔ چلے، ببرکت بسم اللہ، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ دوستو، سب سے پہلی بات تو ہنسی آتی ہے مجھے، انہوں نے ابھی تک میرے واٹس ایپ پہ اسکین پیج نہیں ڈالا، وہ اسکین پیج ڈالے، پھر آپ پڑھنا شروع کریں اپنی ٹرم میں
ٹھیک ہے. اس سے پہلے میں یہ اپنی دلیل شروع کر رہا ہوں دوستو. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے, کتاب کا نام ہے اللہ کو اپنا بنا لو. ٹھیک ہے, طارق جمیل جو عاصم جمیل کا بیٹا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ حوروں کا حسن دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام دھوکے میں آ گئے معاذ اللہ. تو اب مجھے یہ بتا دے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ ایسے الفاظ بولنے والے پہ کیا حکم شرع دیا جائے گا قرآن اور حدیث میں, اس کی مجھے وضاحت بتا دے. دوسری بات دوستو, انہوں نے اسکین نہیں ڈالا میرے پرسنل میں, ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ ڈالیں گے اور جب میں اسکین دیکھوں گا تو پڑے گی بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دوسری بات انہوں نے کہا تھا مجھ سے کہ جو نبی علیہ السلام کو اگر آپ کی شان مبارک میں گالی تو بہت دور کی بات, اگر کوئی آپ کے بال مبارک کی بھی توہین کر دے وہ کافر ہے, مرتد ہے, واجب القتل ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات دوستو, تیسری بات میرے ٹائم نہیں, میری بیچ میں نہ بولے. بول دیا میں نے آپ کا, میں نے آپ کو بولا تھا نا میرے بیچ میں نہیں بولنا آپ نے. یہ دوستو نہیں رہا ہوں, ہاں, یہ میرے پاس دوسری کتاب ہے دوستو. اس کو کافر نہ کہیں, خاموش رہے. یہ بھی تو میں نے سوال کیا تھا, اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. ہاں, اس کا جواب دیتا ہوں, میرے بیچ میں نہ بولے. یہ دوستو میرے ہاتھ میں کتاب ہے, کتاب کا نام ہے, پہلے ہاں دے رہا ہوں, میرے بیچ میں نہ بولے عارف بھائی. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فتوحات صفدار, اس کی جلد 3 ہے, اس کا صفحہ نمبر 365 ہے. ٹھیک ہے. اس میں لکھا, اس میں امین صفدار اکاڑیو نے قرآن پہ ایک بہت ہی بندہ جھوٹ باندھا ہے. قرآن پاک میں یہ واقعہ لکھا ہے, کہتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن سیر کرتے کرتے سمندر کی طرف جانے لگے. وہاں کیا دیکھے کہ ایک انسان لاش پڑی ہے, اسے مچھلی اور مگرمچھ بھی کھا رہے ہیں. آپ کا ٹائم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ میں آپ کے پرسنل میں اسکین ڈال رہا ہوں. یہ قرآن میں کہاں آیا ہے مجھے بتا دیں. ضرورت نہیں ہے. نہیں ڈالوں؟ نہیں, ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, پھر آیت بتا دیں مجھے قرآن میں. میرا ٹائم شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین, الحمدللہ, اسی گفتگو سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سعید سہران خان کی شکست ہو چکی ہے, کیونکہ انہوں نے ہمارے دعوے کو منظور کیا تھا, اور ہمارے دعوے کو منظور کر کے جو ہے یہ اکابرین دیوبند کی عبارات پیش کر رہے ہیں. سعیدی سہران خان, میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اکابرین دیوبند کی عبارات پر مناظرہ کرنے کا شوق ہے تو یہ الگ ایک موضوع رکھ لیں, انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کر لیں گے, پھر آپ کو بتائیں گے کہ ان عبارات میں کفر ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو الگ موضوع ہے. ایک موضوع ہے کہ احمد رضا بریلوی اپنی عبارات فتاوی جات کی روشنی میں کافر ہے, اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ اکابرین دیوبند کی کفریہ عبارات. ٹھیک ہے, یہ دو الگ الگ موضوعات ہیں سامعین. اب دیکھیے, جب ہمارے دعوے کو منظور کر لیا, اب چاہیے تھا کہ جو میں حوالے پیش کر رہا ہوں ان کا یہ جواب دیتا, حالانکہ اس کا جواب کچھ نہیں, اور الٹا جو ہے اکابرین دیوبند کی عبارات پیش کر رہا ہے, یعنی کہ دعوے سے بالکل بھاگ گیا. سامعین آئیے, الکوکبۃ الشہابیہ میں مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ پر الزام لگایا کہ اس نے اللہ کے نبی کو گالی دی ہے, اور سعیدی سہران خان نے جو ہے کیا بولتے ہیں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ جو اللہ کے نبی کو گالی دے وہ کافر ہے. اب میں نے ایک سوال یہ پوچھا تھا کہ جو کافر کو ایسے انسان کی تکفیر نہ کرے اس پر کیا حکم ہے, اس پر جو ہے اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اب آئیے سامعین, یہ ہمارے پاس کتاب ہے تمہید ایمان ما حاشیہ ایمان کی پہچان, صفحہ نمبر 132 ہے. اس پر مجدد بریلوی احمد رضا خان لکھتا ہے کہ اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کی بھی تکفیر نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے. اور اسی تمہید ایمان ما حاشیہ ایمان کی پہچان کتاب کے اندر مولوی احمد رضا خان شفا شریف و بزازیہ دیگر کتب میں یہ عبارت موجود ہے, وہ کوٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اجمع المسلمون ان شاتمہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر ومن شک فی عذاب کفری کفر, کہ پورے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرے یا عیب نکالے تو وہ شخص کافر ہے, جو اس کے معذب یا کافر ہونے میں شک کرے خود کافر ہے. اب مولوی احمد رضا خان جو ہے اپنی عبارات کی روشنی میں شفا شریف کی عبارت سے دنیا کا بدترین سڑا ہوا بدبودار کافر ثابت ہو گیا.
بات بالکل واضح ہو گئی. یہ اکابرین دیوبند کی عبارات پیش کر رہا ہے، حالانکہ یہ موضوع ہی نہیں، یہ دعویٰ ہی نہیں میرا. اب آپ خاموش اب رہے. اس کا جو ہے اکابرین دیوبند کی عبارات کو پیش کرنا، یہ اکارت گیا کہ نہیں گیا؟ جی اب مجھے کیونکہ بولنے دیں. موضوع ہے ہو گیا آپ کا مولوی ٹائم، احمد ہوا رضا آپ کا. خان کا کفر مغلظات. عارف الحقانی صاحب آپ کا ٹائم ہو چکا. جی جی بولے. ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحم. دوستو سب سے پہلی بات تو انہیں کفر کی قسموں کے بارے میں علم نہیں ہے. یہ میرے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے الملفوظات ہے، اس کی جلد 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 172. اس میں سوال ہوا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے اسماعیل دہلوی کو کیسا سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ جواب دیتے ہیں میرا مسلک یہ ہے کہ وہ یزید کی طرح ہے. اگر کوئی کافر کہے منع نہ کرے، منع نہیں کرتا. مطلب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اگر اس کو کہ کافر بھی کہے تو منع نہیں کرتا، لیکن ان کے جو باقی کے اکابر علماء ہے، ٹھیک ہے، قادیانی سے بھی بدتر ہے. کون ہے؟ یہ خلیل احمد، راشد گنگوہی، اشرف، یہ اتنی جو اکابر ہے ان کے بارے میں. دوسری بات دوستو، کفر کے قسم کے یہ، کیونکہ یہ انہوں نے جو اعتراض کیا ہے یہی اعتراض حسام الحرمین کے صفحہ نمبر پر ان کے ہی متکلم اسلام نے کیا ہے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل کو کافر کیوں نہیں کہا. ٹھیک ہے، تو دوستو سب سے پہلی بات یہ جان لی جائے کہ کفر لزومی، ٹھیک ہے، لزومی جو یہ ہوتا ہے، اور کفر التزامی، ٹھیک ہے، ان دونوں کا فرق سمجھا ہے انشاءاللہ سارا پورا معاملہ سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ کفر لزومی کی تعریف یہ ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ وہ بات عین کفر نہیں مگر کفر کے حد تک پہنچی بھی ہو. جیسا کہ احناف کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اصول تکفیر کے پیج نمبر علامہ چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی لکھتے ہیں ان کے بارے میں. کیونکہ اگر کسی میں اگر تعویل کی گنجائش موجود ہو، جیسا کہ انہوں نے 60-70 اس کے عقائد نظریات کفر کے حد تک پہنچے ہو، لیکن اس کے اندر تعویل کی گنجائش موجود ہو تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. یہ احناف کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، ہمارے فقہاء اکرام اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں. دوسری بات دوستو، اس سے یہ بات ثابت ہو جاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ سے اتنے ڈرنے والے انسان تھے کہ وہ کسی کو بنا اس کی تحقیق کے بنا اس کو کافر بھی نہیں کہتے تھے. ماشاءاللہ یہ میرے ہاتھ میں دوستو کتاب ہے فتح رشید احمد گنگوئی کی، اس کا جلد 1 صفحہ نمبر 192 پہ ان کے سوال ہوا یزید کو کافر کہنے کے بارے میں ان سے سوال ہے، یزید کو جس نے حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کیا. جواب دیتے ہیں میری اتنی بات مکمل ہو جانا، میرا استدلال مکمل ہو جانا تو مجھے آپ 30 سیکنڈ دے، میرا 30 سیکنڈ دینا، میرا خالی استدلال، میرا استدلال مکمل ہو جانا. میں بھی دوں گا آپ کو 2 منٹ سے. ارے بھائی میں بھی دوں گا نا آپ کو، میں بھی دوں گا. میرا استدلال مکمل تو نہیں دیں گے آپ، 30 سیکنڈ نہیں دیں گے آپ. دھجیاں مت اڑاؤ نا اصولوں کا. چلے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، شفا شریف کی عبارت کی روشنی میں مولوی احمد رضا خان کو میں نے دنیا کا بدترین سڑا ہوا بدبودار کافر ثابت کیا تھا، جس نے خود یہ کہا کہ اس نے اللہ کے نبی کو گالیاں دی ہیں، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. اور اسی الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ کے اندر مولوی احمد رضا نے خود کہا کہ یہ اتنا بڑا گستاخ ہے، اس نے ایسی گستاخی کی ہے کہ ان گستاخیوں میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے. احمد رضا نے تعویل کا دروازہ جو ہے وہ بھی بند کر دیا، کہتا یہ صریح کفر ہے اور اس میں کسی تعویل کی گنجائش بھی نہیں ہے. یہ الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ میں خود احمد رضا نے کہا ہے. اب خود تمہید ایمان ماحش ایمان کی پہچان کے صفحہ نمبر 132 پر کہتا ہے کہ میں اس کی تکفیر نہیں کرتا. اب شفا شریف کی عبارت کی روشنی میں کہ جو ایسے کافر کو کافر نہ کہے، اس کے کفر میں شک کرے، وہ بھی کافر ہے، تو مولوی احمد رضا نے شک نہیں کیا بلکہ تکفیر سے انکار کر دیا، تو احمد رضا خان خود کافر ہو گیا. اب انہوں نے اپنے مولوی احمد رضا خان کو بچانے کے لیے ایک حوالہ پیش کیا کہ وہ یزید کی طرح سمجھتے تھے. تو سامعین، فتاوی رضویہ ہی کے اندر مولوی احمد رضا خان نے جو ہے واضح کر دیا کہ یزید کو کافر کیوں نہیں کہا، کیونکہ اس کا کفر جو ہے تواتراً ثابت نہیں ہے.
لیکن اسماعیل دہلوی کا کفر تواتراً ثابت ہے. اب جس کا کفر تواتراً ثابت ہو، ٹھیک ہے، اس کے تعلق سے جو ہے کف لسان کرنا، اپنی زبان کو روکنا، اس کی تکفیر نہ کرنا، یہ خود کفر ہے. یزید کا کفر تواتراً ثابت نہیں، اس لیے یزید کو کافر نہیں کہا، لیکن اسماعیل دہلوی کا کفر جو ہے تواتراً ثابت ہے. یہ تیرے مجدد کا کہنا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ صریح کفر ہے اور اس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں. اس کے باوجود جو ہے کیا بولتے ہیں تکفیر نہیں کی ہے. تو شفا شریف کی عبارت کی روشنی میں، بزازیہ کی عبارت کی روشنی میں، جو خود مولوی احمد رضا نے اپنی کتاب تمہید ایمان محش ایمان کی پہچان میں کوٹ کی ہے، اس کے تحت جو ہے دنیا کا بدترین سڑا ہوا بدبودار کافر ثابت ہوتا ہے. اب رک جائے، خاموش بیٹھے، ہو گیا آپ کا، ہو گیا. ببرکت بسم اللہ. دوستو سب سے پہلی بات تو اس بندے نے مجھے اس کتاب کا میرے پاس اسکین نہیں ڈالا، اور میں نے 2 بار کہا تھا. دوسری بات دوستو، میں نے اسے کفر کے قسمیں بھی بتایا تھا، لیکن اس کے سر کے اوپر سے گزر گئے. چوتھی بات دوستو، یہ تسلیم کرتا ہے، خاموش رہے. دوسری بات یہ تو تسلیم کرتا ہے کہ اسماعیل دہلوی کا کفر اس حد تک تھا تو یہ لوگ کافر کی نہیں مانتے. چوتھی بات دوستو، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے انور شاہ کشمیری کی، ٹھیک ہے، انور الباری شرح صحیح البخاری کی جلد 13 ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 392. ٹھیک ہے، لکھتے ہیں کہ اور عجیب تریب یہ ہے کہ حضرت مولانا شہید کی تقویۃ الایمان میں بھی بہت ساری ایسے کلمات موجود تھے جو شہید ایسے محقق کے شان نہیں ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ سراسر ان سے ثابت نہیں ہے کتاب، کیونکہ دوستو ان کے گھر میں ان کے مولوی جو شیخ الحدیث ہے علامہ انور شاہ کشمیری خود فرماتے ہیں کہ اس میں ایسے کلمات موجود تھے جو ایک ایسے محقق کی شان کے لائق نہیں تھے. وہ اس کا تو انکار کر رہے ہیں اور یہ اقرار کر رہا ہے، اسے اپنے گھر کی خبر نہیں. دوسری بات دوستو، میں نے طارق جمیل کی کتاب کا حوالہ دیا تھا، اس کا جواب نہیں آیا. کفر کے 2 قسموں کے بارے میں نے جواب دیا تھا، اس کا نہیں آیا. یہ دوستو میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اور اس کی حدیث نمبر ہے 6960 نمبر کی حدیث ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. اس میں ایک شخص تھے، وہ ایکسائٹیڈ میں خوشی کی حالت میں ان کو اپنی کوئی سواری سے کوئی چیز مل جاتی ہے، تو وہ اتنا ایکسائٹیڈ ہو گئے کہ انہوں نے کہہ دیا یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. لیکن نبی علیہ السلام، حالانکہ یہ الفاظ کفری الفاظ تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے وہاں پر فرمائے کہ یہ ان سے حالت وجد میں نکل گئے، مطلب خوشی کی حالت میں ان سے الفاظ نکل گئے. ٹھیک ہے، یہ دوستو دوسرا ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4900. 4000. میرا ٹائم نہیں ہوا ابھی، جھوٹ مت بول، میرا ٹائم نہیں ہوا، جھوٹ مت بول، خاموش رہے، نہیں ہوا ابھی ٹائم. یہ دوستو دیکھو جھوٹ بول رہا ہے. سامعین دیکھ لیجئے، وقت ہو چکا ہے، یہ دیکھتا نہیں وقت، کیوں نہیں خاموش رہتا ہے؟ ہیلو، بولا میں تیری سن رہا ہوں نا، پھر بولتا ہے، بولا تو پھر بولتا ہے خاموش رہے. اب خاموش رہے، ٹھیک ہے. ہاں بول. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، اس نے جو ہے کفر کی 2 قسمیں گنوائی. ایک کفر کیوں بول رہا ہے یار؟ اب یہاں سے میرا وقت شروع ہو رہا ہے. بولے نا، بولا نہیں، ٹھیک ہے، اب یہاں سے میرا وقت شروع ہو رہا ہے. سامعین، اس نے کہا کہ ایک ہے کفر لزومی اور ایک ہے کفر التزامی. سامعین، اب اس کو بھی میں جو ہے حوام منصورہ کر دیتا ہوں. یہ کفر لزومی اور کفر التزامی کا سہارا لے کر جو ہے اپنے مجدد کو کفر کے جنگل سے باہر نکالنا چاہتا، لیکن نکال نہیں پائے گا. سامعین، الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ ہی کے اندر اس نے یہ الزام لگایا ہے کہ کیا بولتے ہیں کہ یہ صریح کفر ہے. ابے صریح کفر ہے وہ، ٹھیک ہے. صریح کفر جو ہے وہ التزامی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا بولتے ہیں لزومی نہیں ہوتی ہے. ہاں، اور کہتا ہے اسی الکوکبۃ الشہابیہ میں مجدد بریلوی کہتا ہے کہ اس نے ملائکہ کا، جنت کا، جہنم کا، قیامت کا تمام ایمانیات کے ماننے سے صاف انکار کر دیا. اب جو تمام ایمانیات کے ماننے سے صاف انکار کر دے، میرے واٹس ایپ پہ اسکین نہیں دیا آپ نے، ٹھیک ہے، سب کچھ بھیج دیا جائے گا، سب کچھ لگا دیا جائے گا. کب خبر پہ میرے لا کے رکھو گے آپ؟ سامعین دیکھیے بول رہا ہے،
سامعین بول رہا ہے یہ بیچ میں، اب پھر سے یہاں سے میرا وقت شروع ہو رہا ہے. نہیں ہوتا ہے میرے بیچ میں بولا. ایک لفظ نہیں بولتا ہوں. سعیدی سہران خان تو نوٹ کر رہا ہوگا کہ جب تیری باری آتی ہے میں بالکل خاموشی کے ساتھ تیری گفتگو میرے بیچ میں بولتا ہے تو. لیکن جب میں بولتا تیرا ٹائمنگ ہو گیا، خاموش رہے. تیرا ٹائمنگ ہو گیا، خاموش رہے. یہاں سے اب میرا وقت نہیں کیسے شروع ہے؟ غلط بات. نہیں ہاں خاموش رہے، تیرا ٹائمنگ ہو گیا. نہیں تو بھاگے گا مجھے پتا ہے. تو نے اسکین بھی ابھی تک نہیں دیا میرے واٹس ایپ پہ. تو بھاگے گا نہیں کہیں دوں. تو مجھے 30 سیکنڈ نہیں دے سکتا. میں تجھے 2 منٹ کیوں دوں؟ واٹس ایپ پر تو مجھے ہوگا. ہاں ڈالنا ہوگا، کیوں نہیں ڈالنا ہوگا؟ ہوا فائرنگ کرے گا تو میں ڈال رہا ہوں. میں تجھے ہر ایک اسکین ہوں. اللہ کے عزت و جلال کی قسم یہ سعیدی ہر ایک اسکین دوں گا. تو ہوا فائرنگ کرے گا. ہوا فائرنگ کرے گا تو ہوا فائرنگ کرے گا. تو ہوا فائرنگ کرے گا. میرے ایک بھی حوالے نہیں تو ہوا فائرنگ کرے گا. اب خاموش رہے، مجھے بولنے دے. خاموش رہے، مجھے بولنے دے. تیرے ایک اور عالم کو کفر کے گھاٹ اتارنا ہے مجھے. خاموش رہے. سامعین دیکھیے، ٹھیک ہے جلدی سے. تو 1 منٹ بولے گا، تجھے وقت دیا. 41 میں بول. چل 41 ہو گئے تو بول شروع کر. تمہارا وقت ختم، یعنی میرا وقت بول شروع کر. اور کہتا ہے تمہارا وقت بھی ختم. اللہ اکبر، یہ کیسی نالاقی تو کر رہا ہے. مجھے وقت دے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے آگے بات کر. ہیلو، کہاں مر گیا؟ ارے بولنا، کیوں ٹائم ویسٹ کر رہا ہے؟ سامعین یہ کہتا ہے کہ جو ہے میں نے جو کیا بولتے ہیں اکابرین دیوبند کی کتابوں کا حوالہ دیا، اس کا بھی جواب نہیں آیا. سامعین وہ ہمارا موضوع ہی نہیں. اگر تو ہمارا دعویٰ منظور نہ کرتا، قبول نہ کرتا، تو پھر میں جو ہے اکابرین دیوبند کے تعلق سے جو ہے کیا بولتے ہیں ان کی عبارات کا جواب دیتا. لیکن سامعین ہم نے جو ہے الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریہ بالوہابیہ کا حوالہ دیا، اور اسی طریقے سے کیا بولتے ہیں فتاوی رضویہ کا حوالہ دیا، اسی طریقے سے تمہید ایمان ماحاش ایمان کی پہچان کا حوالہ دیا، شفا شریف و بزازیہ کا حوالہ دیا. ان کا کوئی بھی جواب اس نے نہیں دیا ہے، کوئی بھی جواب نہیں دیا ہے. اور کیا بولتے ہیں سمسام سنیت میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اسماعیل دہلوی سے لزومی کفر صادر نہیں ہوئے بلکہ التزاماً کفر صادر ہے. اللہ اکبر. اور یہ سعیدی سہران خان اپنے مجدد کو بچانے کے لیے لزومی لا رہا ہے بیچ میں. سامعین ہو گئے آپ کے 2 منٹ. آپ کے 2 منٹ ہو گئے. اس نے یہاں جو ہے بھائی آپ کے 2 منٹ ہو گئے. کیا بولتے ہیں کفر کیا ہے. آپ کے عارف الحقانی صاحب آپ کے 2 منٹ ہو گئے. شانتی بتائیے. بی برکت بسم اللہ. دوستو سب سے پہلی بات تو میں نے جو عبارتیں پیش کی تھی، امین صفدار کا جواب نہیں آیا، اسکین بھی نہیں ڈالا، اور میں نے ان کو علم میں اضافہ بھی کیا تھا کفر کے بارے میں، اس کا جواب بھی نہیں آیا. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے دوستو، خاموش رہیے. میرے ہاتھ میں فتاوی رشیدیہ کتاب ہے، اس کی جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 206 ہے. سوال ہوا کہ علم غیب کے بارے میں عقیدہ رکھنے والے پہ حکم شرع کیا دیا جائے گا. جواب آتا ہے کہ علم غیب کے بارے میں عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہم. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں دوستو کتاب ہے. کتاب کا نام ہے انعام الباری. علامہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ابھی کے شیخ الاسلام ہے لکھتے ہیں، اور اس کا پیج نمبر ہے 570. ان سے علم غیب کے بارے میں سوال ہوا، اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ نبی علیہ السلام کو علم کلی غیب عطا کیا تو اس کا شرک اور کفر، اس پر حکم شرع لگے گا کہ نہیں لگے گا. علامہ تقی عثمانی صاحب جواب دیتے ہیں، جواب اس پر نہ کفر کا فتویٰ دیا نہ لگے گا اور نہ شرک کا فتویٰ لگے گا، کیونکہ یہ لوگ تعویل کرتے ہیں. لہٰذا مفتی راشد احمد گنگوئی کے فتوے سے علامہ مفتی تقی عثمانی کافر ہے. یہ میرے ہاتھ میں دوسری کتاب ہے دوستو. یہ میرے ہاتھ میں دوسری کتاب ہے. کتاب کا نام ہے تنقید متن. صفحہ نمبر اس کا 162 ہے. 162 ہے. ہاں متن ہے، متین تنقید متین. اس کا صفحہ نمبر 162 ہے. ان کے شیخ الحدیث سرفراز خان. صفحہ نمبر ہے اس کا 162. ٹھیک ہے، اور انہوں یہ لکھتے ہیں کہ اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے بعض علوم غیبیہ کا عطا ہونا مسلم حقیقت ہے. اللہ اکبر. تو اس کے فتاوی رشیدیہ کے 2 کافر کو میں نے گھاٹ اتار دیا الحمدللہ. انہی کے جی بول. خاموش رہیں.
محترم سامعین، میں نے سعیدی سہران خان سے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ یہ دو موضوعات ہیں، ایک ہے مولوی احمد رضا خان کا کفر مغلظات اور دوسرا ہے اکابرین دیوبند کی عبارات۔ یہ دو الگ الگ موضوعات ہیں۔ میں نے سعیدی سہران خان سے کہا تھا کہ اگر تجھ کو اکابرین دیوبند کی عبارات پر بات کرنا ہے اور تجھے شوق چڑھا ہوا ہے تو یہ موضوع رکھ لینا، اس پر بھی تیری چربی میں پگھلا دوں گا اور تیری کھجلی مٹا دوں گا انشاءاللہ۔ لیکن سامعین، ہمارا موضوع جو ہے وہ مولوی احمد رضا خان کا کفر مغلظات ہے، اور اس پر الحمدللہ میں نے دعویٰ پیش کیا تھا کہ وہ اپنی ہی عبارات فتاواجات کی روشنی میں کافر ہے، اور اس کو سعیدی سہران خان نے منظور کیا تھا۔ اگر منظور نہیں کرتا تو الگ بات تھی، لیکن جب منظور کر لیا اب اس کے خلاف جو ہے یہ عبارات پیش کر رہا ہے تو اس عبارات کا جواب دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ الگ سے موضوع طے کرے۔ سامعین، میں نے احمد رضا خان کی عبارات فتاواجات کی روشنی میں دنیا کا بدترین سڑا ہوا بدبودار کافر ثابت کیا، ایک لفظ بھی اس پر جو ہے اس نے تبصرہ نہیں کیا ہے، ایک لفظ ہمارے پیش کردہ دلائل کا ایک بھی جواب نہیں دیا ہے سعیدی سہران خان۔ اب سامعین دیکھیے ہنس رہا ہے۔ ہو گیا آپ کی، ہو گئے آپ کا، ہو گیا ٹائم ہو گیا، ہو گیا آپ کا، ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ اب نہیں، آپ کے علمی آپ کے منہ سے، آپ کے بدبودار منہ سے کچھ علمی گفتگو نہیں کر رہی ہے، جہالت ہی برس نہیں دی کر رہی۔ چلے ایک منٹ اور دیا آپ کو بیچ میں، باتیں کر رہا ہے۔ سامعین، اگر اب اس نے جو ہے بولا تو اس کی جو ہے شکست ہوگی اور میں فون رکھ دوں گا، کیونکہ واضح طور پر ہم نے الحمدللہ مولوی احمد رضا خان کو دنیا کا بدترین سڑا ہوا بدبودار کافر ثابت کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سامعین اب آگے یہ کوئی نئی میرے حوالوں کا جواب دیتا تو میں آگے مزید بات کرتا، لیکن یہ تو جو ہے دعوے کو منظور کر کے جو ہے دعوے کے خلاف کر رہا ہے، کیونکہ سامعین نے جو دعویٰ کیا تھا اور اس نے منظور کیا تھا وہ جو ہے انہی کے اصولوں کے تحت بھی ہمارا دعویٰ جو ہے مستحکم ہے۔ خاموش رہے، اب ہو گیا آپ کا، او بھائی ہو گیا آپ کا، خاموش رہے، بہت بولا آپ نے، خاموش رہے، خاموش رہے، کتاب ہے اس کے صفحہ او بھائی خاموش رہے، لکھا ہوا ہے خاموش رہے۔ اکابرین دیوبند اپنی عبارات فتاواجات کی روشنی میں ملحد و زندیق، کافر و مرتد، جہنمی ہے، تو بریلوی علماء کے فتاواجات نقل کرنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ تو اس اصول کو سامنے رکھ کر میں بھی یہی کہتا ہوں سعیدی سہران خان سے کہ جب مولوی احمد رضا خان اپنی عبارات فتاواجات کی روشنی میں دنیا کا بدترین سڑا ہوا بدبودار کافر ہے تو اکابرین دیوبند کی عبارات خاموش رہے، خاموش رہے، ضرورت نہیں، ہو گیا آپ کا، خاموش رہے، خاموش رہے، پہلے خاموش رہے، مناظرہ سیکھ، خاموش رہے، بھاگ جا بھاگ جا بھاگ جا، بھاگے گا تو، بھاگے گا تو، مجھے پتا ہے، صحیح دیے سامنے، خاموش رہے، خاموش رہے، غیر موضوع، خاموش رہے، خاموش رہے، مجھے بولنے دے، معرف مجھے بولنے دے، اس نے مجھے بولنے دے، کیا بولتے ہیں، مجھے بولنے دے، مجھے بولنے دے، اس نے جو ہے دلائل پیش نہیں کیے، مجھے بولنے دے، خاموش رہے، مجھے بولنے دے، بھاگے گا، آج بھی بھاگے گا، تو بھاگے گا، نہ تو بھاگے گا، اور اس تو بھاگے گا، ہماری بھاگے گا، دلائل کا ایک تو بھی بھاگے گا، بھاگے گا، تو بھاگے گا، بھاگ جا بھاگ جا، ہاں بھاگ جا بھاگ جا، بھاگ جا بھاگ جا بھاگ جا۔ مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمہ اللہ نے مجھے بولنے دے گا نہیں دے گا، مجھے بولنے دے گا نہیں دے گا، عارف مجھے بولنے دے گا نہیں دے گا، عارف مجھے بولنے دے گا ہی نہیں دے گا، درگت آپ دیکھ لیں، مجھے بولنے دے گا نہیں دے گا، بنائی ہے، مجھے بولنے دے گا یا نہیں دے گا، تکفیر کا مجھے بولنے دے گا یا نہیں دے گا، مجھے بولنے دے گا یا نہیں دے گا، مجھے بولنے دے، خاموش رہے، مجھے بولنے دے، خاموش رہے، مجھے بولنے دینا۔ ارے تو پاگل ہے کیا رے؟ بہت دیر کیوں بات ختم ہو گئی؟ ہاں تو بھاگے گا، بھاگ جا، تو بھاگے گا، مجھے پتا ہے، تو بھاگے گا، تو بھاگے گا، مجھے بولنے دے، ہاں مجھے بولنے دے، خاموش رہے، خاموش رہے، مجھے بولنے دے، کی تکفیر، اور ارے پاگل مجھے بولنے دینا، ارے پاگل مجھے بولنے دینا،
مجھے بولنے دینا. یہ موضوع منتخب تو مجھے بولنے کیوں نہیں دیتا؟ یہ موضوع کہا تھا تو مجھے بولنے کیوں نہیں دیتا؟ تو مجھے بولنے کیوں نہیں دیتا؟ جو ہے کیا تو مجھے بولنے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ تو یہ چاہیے تھا. تو مجھے بولنے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ میں تیرے مجدد کو کافر ثابت کر رہا ہوں. میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ تو مجھے بولنے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ الٹا تو مجھے بولنے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ پیش کر رہا ہے. ابے تو مجھے بولنے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ بجلی ہے تیرے تو یہی موضوع رکھ لے. تو مجھے بولنے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ تو مجھے بولنے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ عبارات پر بات کرنے تو بھاگے گا. ابے تو ایک بات کا جواب نہیں, تو بھاگ رہا ہے. خاموش رہ, مجھے بولنے دے. ارے مجھے بولنے دینا. ارے تو مجھے بولنے کیوں نہیں دے رہا؟ خاموش رہ. تو پاگل ہے کرے, تو پاگل ہے کرے. مجھے بولنے کیوں نہیں دے رہا ہے پھر؟ موضوع بے وقوف کہیں کا. موضوع ابے مجھے بولنے دے, مجھے بولنے دے. خاموش رہ, بولنے دے مجھے. خاموش رہ, ڈر مت. دبی برکتی بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. دوستو سب سے پہلی بات تو میں نے اس سے کہا تھا کہ کفر کی قسم ہوتے ہیں, یہ اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا. دوسری بات دوستو, میرے پرسنل میں خاموش رہ, مجھے بولنے دے. میں نے تجھے 3 منٹ تک بولنے دیا. عارف یہ تو اصول کے خلاف ورزی کر رہا ہے. کیا مانتا ہے تو؟ کیا مانتا ہے؟ میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں, میں دنیا کا بدترین کافر مانتا ہوں. میں اسماعیل کو دنیا کا بدترین بدبودار, اس کے خبر پہ پیشاب کر دینا چاہیے. اتنا گھٹیا کافر ہے وہ. خاموش رہ, ہاں خاموش رہ. ابے مجھے بولنے دینا. ابے مجھے بولنے تو دے. ابے مجھے بولنے تو دے. ابے مجھے بولنے تو دے. بریلوی کی کتاب ہے, اس کے اندر ابے مجھے بولنے تو دے کہ جو ابے مجھے بولنے تو دے. بریلوی کا ہم عقیدہ نہ ہو وہ ابے مجھے بولنے تو دے. ابے مجھے بولنے تو دے. جو ہے احمد رضا بریلوی ابے مجھے بولنے تو دے. ابے مجھے بولنے تو دے. حامل نہیں ہے. ابے گھمڑ, کیونکہ احمد رضا خان بریلوی کا عقیدہ ہے کہ اسماعیل دہلوی کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے, اور اس نے جو ہے علماء محتاطین کو مولانا شہید رحمہ اللہ کی تکفیر سے منع کر دیا, روک دیا. اتنا ڈر کیوں رہا ہے؟ ہمارا مذہب ہے. ارے تو اتنا ڈر کیوں رہا ہے؟ تو مجھے بولنے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ یہی ہمارا ارے تو مجھے ڈر, ارے تو ڈر کیوں رہا ہے؟ مجھے بولنے دے. جو ہے ارے تو اتنا ڈر کیوں رہا ہے؟ سلامتی ہے اور اسی پر مجھے بولنے دے. تو مجھے بولنے دے. اتنا ڈر کیوں رہا ہے؟ بریلوی کا عقیدہ اور سعیدی سے مجھے بولنے دے. جدا ہے. تو ڈر کیوں رہا ہے؟ تو ڈر کیوں رہا ہے؟ فتوے سے سعیدی سے ارے جاہل مطلق, مجھے بولنے تو دے. مجھے بولنے تو دے. یہ ہے ارے مجھے بولنے تو دے. یہ دیکھو دوستو, یہ مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے. اس کے اندر اتنا گھبراہٹ ہوتی ہے مجھ سے بات کرتے وقت, کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے الملفوظات میں خود کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی اسے کافر کہے تو میں اسے کافر کہنے والے کو منع نہیں کرتا. لہٰذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کر دیا ہے. یہ جاہل سن بھی نہیں رہا ہے, یہ بھاگے گا. کیا بولتے ہیں؟ بھاگے گا, بالکل بھاگے گا. یہ میرے ہاتھ میں فتاوی تقی عثمانی ہے. یہ فتاوی تقی عثمانی ہے میرے ہاتھ میں. باتیں کر رہا ہے. خاموش رہ, مجھے بولنے دے. کی باتیں کر رہا ہے. تو بھاگ رہا ہے, میں نہیں بھاگ رہا. میں شیر کی طرح دہاڑ رہا ہوں. ابھی بھی اللہ کی قسم شیر کی طرح دہاڑ رہا ہوں. تو بھاگ رہا ہے, تو بھاگ رہا ہے. تو مجھے بولنے دے. چلیے 2 منٹ بولنے دے. 2 منٹ بولنے دے. ارے تو مجھے مناظرہ طے کر لے, اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. تیرے بڑے بڑے بھاگے, تیرے بڑے بڑے بھاگتے, تیرے بڑے بڑے بھاگتے. تیرا مفتی عمر بھی بھاگا ہے. 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 تیرا مفتی قاسم بھی بھاگا ہے. تیرا عبداللہ حنفی بھی بھاگا ہے. کو منظور کیا, قبول کیا. ٹھیک ہے, تو مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے. کرتا تو الگ بات تھی. تو مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے. جب ہمارا دعویٰ تھا الحمدللہ تیری زبردست دھلائی کر دی میں نے. فتاویٰ کی روشنی میں دنیا کا بدترین کافر ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو میں نے الحمدللہ دلائل کی روشنی میں ثابت بھی کیا. میں ادھر ادھر نہیں بھاگا, لیکن تو بھاگا ہے. میرے نہ تمہید ایمان کا کوئی جواب دیا ہے, نہ شفا شریف بزازیہ کی عبارت کا کوئی جواب دیا ہے, اور نہ ہی کیا بولتے ہیں الکوکبۃ الشہابیہ کا کوئی جواب دیا ہے. انشاءاللہ قیامت تک تو دے بھی نہیں سکتا. خاموش رہ, مجھے بولنے دے. تو نے پیش کیا تھا, اب مجھے بولنے دے. ایک حوالہ تو نے پیش کیا تھا مجھے بولنے دے. یزید کی طرح, یزید مجھے بولنے تو دے. عارف تو مجھے بولنے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ جواب دے دیا
کہ یزید تو کو مجھے کافر بولنے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ کیونکہ اس کا تو کفر مجھے بولنے تواتراً کیوں نہیں دے ثابت رہا ہے؟ نہیں ہے، لیکن اسماعیل دہلوی کے تعلق سے تیرا یہ دیکھو ہی مجھے دوستو، کہتا ہے کہ اس کا کفر یہ تواتراً مجھے ثابت ہے۔ جاہل اب بولنے جس ہی کا نہیں دے رہا ہے۔ تواتراً کفر ثابت ہو اس کو، اس کی تکفیر نہ کرے اور یہ تکفیر سے دوستو لوگوں کو یہ روکے، مجھے تو کیا بولنے نہیں بولتے دے ہیں رہا یہ خود کا ہے، کفر ہے، یہ مجھے اور بولنے نہیں دے شفا رہا ہے۔ شریف کی عبارت کب سے میں کہہ احمد رہا رضا ہوں خان کافر دوستو، ثابت ہو گیا ہے، یہ لگاتار اور 10 منٹ تک بول اور رہا ہے، یہ کیا مجھے بولتے 1 ہیں منٹ بھی بولنے سعیدی نہیں دے رہا سہران ہے۔ خان جو ہے احمد رضا لگاتار اس مولوی نے کا ہم 10 منٹ عقیدہ سے نہ چالو ہو کرا ہے کر جو دوستو، ہے دیکھو کیا بولتے ہیں الصوارم یہ الحزبیہ انہیں کی 46 عبارات کی منٹ سے روشنی میں لگاتار یہ بولتے دنیا کا جا رہا بدترین ہے۔ خراب و بدبودار کافر ثابت ہو گیا۔ سعیدی ابھی سہران تک خان یہ بھی کفر بھاگ کے رہا بعد ہے، اتر گیا۔ بھاگ جا بھاگ جا بھاگ آمین۔ جا یہ بھاگ ہے جا۔ یہ الحمدللہ لگاتار حقانی، 46 جس کو منٹ کوئی سے رضا بات کر رہا خناسی، ہے، بدماشی دل کو کیا بولتے تسلیہ دے ہیں، کے بھاگ رہا کیا ہے۔ بولتے ہیں، یہ مجھے بولنے بھی نہیں دے رہا ہے سہ دوستو۔ نہیں سکتا۔ 45 منٹ ٹھیک 55 ہے، منٹ تیرا ہو کام ہو گئے۔ چکا ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، بھاگ ہم جا بھاگ مزید جا گفتگو کر کے جو ہے بھاگ جا ریکارڈنگ بھاگ جا کو لمبی نہیں کرنا چاہتا، بھاگ جا لہذا بھاگ جا یہاں بھاگ سے جا۔ میں جو ہے ریکارڈنگ کو بند کر ہاں دیتا بھاگ ہوں۔ جا بھاگ جا بھاگ جا بھاگ جا۔